حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت پچھلی سورت یعنی سورہ شعراء کے فوراً بعد نازل ہوئی تھی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا اثبات اور کفر کے برے نتائج کا بیان ہے۔ تو یہ مکی صورت ہے، تو مکی صورتوں کی طرح اس میں توحید اور آخرت کے اس بات کے دلائل ہیں، اور دوسری قوموں کے انجام بھی بتائے گئے ہیں، کیونکہ مکہ والوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے وقت یہ کہتے تھے کہ یہ دولت مند کیوں نہیں ہے، یہ کوئی امیر یا رئیس کیوں نہیں ہے، ہم تو سردار ہیں، ہمارے پاس تو دولت ہے۔ تو اس وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو کہ ہر طرح کی دولت عطا کی تھی، بے نظیر بادشاہت سے نوازا تھا کہ ان کی بادشاہت کا جو کی حدود ہیں وہ ایسی تھیں کہ جو کائنات میں کسی کو دی نہیں گئی تھیں۔ چرند پرند، درخت اور ہوائیں اور سمندر اور جنات، سب پر ان کی حکومت تھی، اور ایک دنیا کا کوئی خزانہ ایسا نہیں تھا جو ان کو نہیں دیا گیا تھا۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر یہاں پر کیا، اور ساتھ میں ملکہ سبا کا ذکر کر دیا کہ ملکہ سبا جو تھی، ملکہ بلقیس جو تھی، وہ اتنی دولت مند خاتون تھی، اس کے باوجود وہ ایمان لائی تھی۔ تو یہاں پر اس کا بڑے مؤثر انداز میں اللہ پاک نے یہ ذکر کیا، مکہ والوں کو بتایا کہ دولت کا ایمان کے ساتھ کوئی ایسا تعلق نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت نہیں دے سکتا، اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو دے دی تو ان کو بھی دے سکتا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے، مقصد ہے ہدایت کو قبول کرنا۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون ان الذین لا یؤمنون بالآخرة زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون۔ طاسین یہ قرآن کی اور ایک ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت کھول دینے والی ہے، یہ ان مومنوں کے لیے سراپا ہدایت اور خوشخبری بن کر آئی ہے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہی ہے جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال کو ان کی نظروں میں خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے، اور وہی ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور اے پیغمبر، بلا شبہ تمہیں یہ قرآن اس اللہ کی طرف سے عطا کیا جا رہا ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں، یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہے، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آگ، یہ ہم نے پہلے پڑھا نا کہ یہ وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نظر آئی تھی، تو وہ اصل میں آگ نہیں تھی بلکہ ایک نور تھا، اور اس میں فرشتے تھے، ان کو بھی اللہ پاک کی طرف سے برکت کی دعا دی گئی، اور موسیٰ علیہ السلام کو جو اس کے آس پاس تھے۔ تو اس کی زیادہ تفصیل ابھی سورہ قصص میں آنے والی ہے۔ تو آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، یعنی اللہ نے آواز دی، یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، کہ میں اللہ ہوں غالب حکمت والا۔ تو تم ذرا اپنی لاٹھی کو نیچے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ کوئی سانپ ہو، تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، ڈر گئے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشاد ہوا، یا موسیٰ لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انی لا یخاف لدی المرسلون، جن کو پیغمبر بنایا جاتا ہے ان کو میرے حضور کوئی اندیشہ نہیں ہوتا، الا یہ کہ کسی نے کوئی زیادتی کی ہو، یعنی کہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کی زیادتی کی وجہ سے
کوئی ڈر رہا ہوگا، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے میرے حضور امن میں ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وہ برائی کے بعد اسے بدل کر اچھے کام کر لے تو میں بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہوں، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو تو وہ بغیر کسی بیماری کے سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ دونوں باتیں ان 9 نشانیوں میں سے ہیں جو فرعون اور اس کی قوم کی طرف تمہارے ذریعے بھیجی جا رہی ہیں۔ ان کا ذکر 9 نشانیوں کا ذکر سورہ اعراف میں گزر چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ جب ان کے پاس ہماری نشانیاں اس طرح پہنچیں کہ وہ آنکھیں کھولنے والی تھیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ جب بھی کوئی نشانی آتی وہ اس کو جادو کہہ دیتے۔ ویسے 2 بڑی نشانیاں ہیں، یہ سورہ عصا اور ید بیضا، یہ 2 زیادہ بڑی نشانیاں تھیں۔ باقی ان کی قوم پر وقتاً فوقتاً جو عذاب آتے رہے اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے وہ ٹلتے رہے، وہ نشانیاں ساری ملا کر پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور کہنے لگے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اور اگرچہ ان کے دلوں کو ان کی سچائی کا یقین ہو چکا تھا، مگر انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کیا۔ دل سے مانتے تھے کہ یہ سچی بات ہی ہے، لیکن آخر تکبر تھا، اس تکبر کے زد میں وہ آئے ہوئے تھے، تو وہ کیسے برداشت کرتے کہ ہم اپنے سر جھکا لیں موسیٰ کے آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کے دیکھو پھر ان فساد مچانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت فرمائی۔ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ ان دونوں نے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد کی وراثت عطا کی، اور انہوں نے کہا اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے سارے لشکر جمع کر دیے گئے تھے جو جنات، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل تھے، چنانچہ انہیں قابو میں رکھا جاتا تھا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم مکہ والوں کو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھو کہ اللہ نے انہیں کیا کیا کچھ عطا کیا تھا۔ تو وہ ان کی سلطنت انسانوں پر نہیں تھی بلکہ اور مخلوقات پر بھی تھی، اور وہ ان کے کنٹرول میں تھیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ ایک دن جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا چیونٹیوں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہاں پر لشکر جو جا رہا ہے، سلیمان علیہ السلام کوئی علاقہ فتح کرنے جا رہے ہیں، یعنی جہاد پہ جا رہے ہیں، جہاد پہ جا رہے ہیں تو جنات بھی ان کے ساتھ ہیں، انسان بھی ہیں، پرندے بھی ہیں۔ تو اب وہاں سے جب لشکر نے گزرنا ہے تو ایک وادی ایسی آئی جو چیونٹیوں کی وادی تھی، تو وہاں پر ایک جو چیونٹی ہے، سردار چیونٹی، ملکہ چیونٹی، جو کہ اپنی دوسری چیونٹیوں کی خیر خواہ ہے، وہ انہیں کہتی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے، کیونکہ لشکر کو کیا پتہ کہ تم ان کی زد میں آ گئے ہو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چیونٹی کی یہ بات سنوا دی۔ فتبسم ضاحکا، تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی یہ بات سن کر مسکرا کر ہنس پڑے، کہنے لگے میرے پروردگار، مجھے اس بات کا پابند بنا دیجئے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائی ہیں، اور وہ نیک کام کروں جو آپ کو پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ جب یہ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ نے دی سلیمان علیہ السلام کو کہ چیونٹی کی بات سنوا دی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اور زیادہ شکر ادا کیا اور یہ دعا رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ دعا جب اللہ تعالیٰ انسان کو بہت زیادہ نعمتیں دیتا ہے، خاص طور پر جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین ان کے ثمرات دیکھنے لگیں اور ان کو
پھلتا پھولتا دیکھ رہے ہیں اور ان نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ اس وقت زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جوانی میں اتنی نعمتیں نہیں ہوتی، لیکن جیسے عمر ڈھلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بھی اضافہ کرتے جاتے ہیں، اولاد کے ذریعے عطا کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو انسان کو اور زیادہ اللہ کا شکر ان الفاظ میں کرنا چاہیے، اور اس میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ اے اللہ جو تو نے مجھ پر نعمتیں کی اور میرے والدین پر بھی کی۔ تو والدین بھی اس میں شامل ہیں کہ والدین کے ذریعے ہی ہمیں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو توفیق کیا مانگی جا رہی ہے کہ مجھے توفیق دے ان اعمل صالحا، کہ میں نیک اعمال کروں۔ اب اس عمر میں آ کر مجھے نیک اعمال کی توفیق دے کہ میں ترضا ہوں، جن سے آپ کو راضی کروں۔ اور پھر بعد میں اپنا یہ دعا کی جائے کہ ظاہر ہے کہ اب انجام قریب ہے، موت قریب ہے، تو اے اللہ مجھے تو اپنے نیک بندوں میں شامل کرنا۔ تو یہ پیغمبروں کی جو دعائیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں ہمیں یاد کر لینی چاہیے اور انہی کے ذریعے دعائیں مانگنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک اور بات غور طلب ہے کہ اللہ پاک اپنی قوم کی خیر خواہی کرنے والے کو اعزاز ضرور دیتے ہیں۔ اب یہاں پر چونٹی ہے، وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بات پسند آئی اللہ کو کہ اللہ نے اپنے کلام پاک میں اس کا ذکر کر دیا۔ قیامت تک کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چونٹی کا ذکر کیا جاتا رہے گا جو اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی تھی۔ تو اپنی قوم کی خیر خواہی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہر وہ گائیڈ، ہر وہ لیڈر جو اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے وہی اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ جو بھی کوئی قوم کی خیر خواہی کرے گا، اب ہم لوگ جو ہیں جتنی ہماری استطاعت ہے ہم اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کریں، اس کے بعد اپنے خاندان پر آ جائیں، اپنے علاقے پر آ جائیں، اپنے ایریاز کو دیکھ لیں، جہاں جہاں ہمارا بس چلتا ہے یا جہاں جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کی ہم خیر خواہی کا خیال کریں اور ان کے لیے اچھا سوچیں اور اچھا کرنے کی کوششیں کریں، لوگوں کے ساتھ بھلائیاں کریں اور لوگوں کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور کریں اور ان کے لیے ہدایت کا سامان کریں۔ تو یہ بات، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ پیغمبرانہ صفات ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنی قوم کی خیر خواہی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو جو پیغمبرانہ صفات کو خود اپنائے گا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعزاز دیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا ذکر خیر جو ہے اپنے مقربین میں بھی کریں گے۔ یہاں پر ایک ننھی سی چونٹی ہے، وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہی ہے تو اللہ نے اس کو اعزاز دیا۔ تو جب ایک انسان، ہمیں اللہ نے جو قرآن دیا ہے، جب ہم یہ قرآن لے کر لوگوں کے لیے خیر خواہی کے لیے نکلیں گے، قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں نوازے گا؟ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں پسند کرے گا اور انشاءاللہ نوازے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی کا نام۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ کس کے لیے؟ آپ نے پھر بتایا لوگوں کے لیے، والدین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے۔ اسی لیے امت مسلمہ کے لیے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں اپنی دعاؤں میں امت مسلمہ کو ضرور شامل کریں۔ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں ان کا بہت بڑا اجر ہے۔ امت مسلمہ کے جتنے افراد ہیں جو آپ کی دعا میں شامل ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے برابر نیکیاں عطا کرے گا۔ تو اپنے لیے ہی خالی دعا نہیں مانگنی چاہیے، پوری امت کے لیے، تمام لوگوں کے لیے مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ اب یہاں پر ایک اور واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا آنے لگا۔ ایک ضمناً بات یاد آ رہی ہے کہ جو جانور یا جو حشرات جن کو اللہ پاک نے خاص طور پر قرآن میں ذکر کیا ہے ان کو اللہ پاک جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو یہ چونٹی جو ہے یہ بھی جنت میں جائے گی، جو کہ جس کا ذکر اس قرآن میں آیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا اور وہ بقرہ، وہ گائے جس کو کہ اللہ کے حکم سے سورہ بقرہ میں جس کو ذبح کیا گیا تھا، جس کا تذکرہ آیا، اور جن کو بھی اللہ پاک نے نشانی بنایا نا ان کو ضرور اللہ پاک جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو اصحاب کہف کا کتا بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ چیزیں جو قرآن کا حصہ بن گئی ہیں وہ ضرور جنت میں جائیں گی۔ انسان کا تو پتہ نہیں ہے کہ وہ جائے یا نہ جائے، لیکن یہ جانور ضرور جائیں گے۔
اس کے بعد اللہ پاک نے جو ایک واقعہ بتایا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کو جمع کرتے تھے، حاضری لیتے تھے. تو یہاں پر ایسا ہوا کہ جب انہوں نے سارے لشکر کو دیکھا تو ان کو پتہ چلا، پرندوں کی حاضری لی تو کہا کیا بات ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا، الا یہ کہ وہ میرے سامنے کوئی واضح وجہ پیش کرے. کتنی قدرت والی بادشاہت ہے کہ حاضریاں ہو رہی ہیں. تو جب ہدہد ہے، کیونکہ انہوں نے ذمے کام لگائے ہوئے تھے، اب ہدہد کو جب ڈیوٹی کو دی ہوگی، وہ نہیں آیا، اپنی ڈیوٹی پر حاضر نہیں ہوا، تو آپ نے کہا کہ اگر تو کوئی معقول وجہ ہے پھر تو ٹھیک ہے غیر حاضری کی، لیکن اگر کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو ہم اس کو ذبح کر دیں گے، سزا دیں گے. پھر فوراً ہی فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر بھی نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. فقال، اس نے کہا احطت بما لم تحط به، کہ میں نے ایسی معلومات حاصل کی ہیں جن کا آپ کو علم نہیں ہے، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. اب یہ جاسوسی کرنے گیا ہوا تھا تو خبر لے کر آیا ہے کہ سبا جو ہے ایک قوم کا نام تھا، یمن کے ایک علاقے میں یہ آباد تھی، اسی قوم کے نام پر اسے قوم سبا کہا گیا ہے. تو یہاں اس وقت ایک ملکہ حکمرانی کر رہی تھی، اور تاریخی روایتوں میں اس کا نام بلقیس آیا ہے. تو وہ آ کر بتا رہا ہے کہ میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں. میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا جو ان لوگوں پر بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے، اور اس کا ایک شاندار تخت بھی ہے. میں نے اس عورت اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کو یہ سجھا دیا ہے کہ ان کے اعمال بہت اچھے ہیں، چنانچہ اس نے انہیں سیدھے صحیح راستے سے روک رکھا ہے، اور اس طرح وہ ہدایت سے اتنے دور ہیں کہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، جو آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو باہر نکال لاتا ہے، اور تم جو کچھ چھپاؤ اور جو کچھ ظاہر کرو وہ سب تو جانتا ہے. اللہ تو وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور جو عرش عظیم کا مالک ہے. آیت سجدہ ہے. اب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تقریر سنی. اس نے دیکھیں ہدہد نے یہ بتایا کہ وہ ملکہ جو ہے سورج کی پرستش کر رہی ہے اور اللہ کی پرستش نہیں کرتی، ساتھ میں اللہ کی توحید پر بھی تقریر کر دی ہے کہ اللہ پاک کی توحید جو ہے وہ اللہ ہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو اب سلیمان علیہ السلام نے کہا قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ تم نے سچ کہا یا کہ تم جھوٹ بولنے والوں میں شامل ہو گئے ہو. اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اب یہ جو ہدہد کا تذکرہ آ رہا ہے، یہ ہدہد بھی جنت میں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ میرا یہ خط لے کر جاؤ اور وہاں پر ڈال دینا، یعنی ملکہ کو دے دینا، یعنی ملکہ کے اوپر گرا دینا، اور پھر الگ ہو کر دیکھنا کہ وہ جواب میں کیا کرتے ہیں. اب یہ پیغام لے کر گیا ہے. چنانچہ ہدہد نے ایسا ہی کیا، اور ملکہ نے جب خط دیکھا تو اپنے درباریوں سے کہا کہ قوم کے سرداروں، میرے سامنے ایک باوقار خط ڈالا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور وہ اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے. وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سورہ توبہ سے پہلے نہیں آئی تھی، یہاں پر سورت کے اندر آئی ہے. اس وجہ سے سورہ قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں تو بسم اللہ کی تعداد بھی 114 پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ ایک صورت میں نہیں آئی تو یہاں درمیان میں آئی ہے. تو ابن سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری لکھی ہے. تو وہ کہہ رہی ہے، ملکہ اپنے سرداروں سے کہہ رہی ہے کہ یہ تعارف پورا ہو گیا. خط کیا ہے کہ لکھا جا رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی جانب سے، جیسے ہم لکھتے ہیں کہ فرام جو ہے وہ ہو گیا سلیمان علیہ السلام، اور نام لیا اوپر اللہ کا، اور اللہ کی دو صفات بتا دی کہ وہ رحمان اور رحیم ہے. اللہ کا بھی تعارف کروا دیا اور اپنا بھی کروا دیا، اور کہا ایک ہی جملہ کہا ہے اللہ تعلو علیہ واتونی مسلمین، کہ تم لوگ سرکشی نہ کرو اور
فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ، یعنی مطیع ہو جاؤ، میرے دین کے مطیع ہو جاؤ، میرے تابع ہو جاؤ۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ یمن کا جو علاقہ تھا یہ بھی اصل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت تھا، لیکن کسی وقت اس عورت نے یہاں پر خفیہ طور پر اپنی حکومت قائم کر لی تھی، جس کی خبر آ کر حدود نے دی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہایت مختصر مگر بلیغ خط لکھا، کوئی تفصیلی بات نہیں کی، بس یہ کہا کہ سرکشی نہ کرو اور میری اطاعت کو قبول کرو۔ اب وہ کہہ رہی ہے ملکہ، قالت یا ایھا الملؤ افتونی فی امری، اے میرے سردارو، جو مسئلہ میرے سامنے آیا ہے اس میں مجھے فیصلہ کن مشورہ دو، کہ میں کسی مسئلے کا حتمی فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو، یعنی میں جو بھی کام کرتی ہوں تم سے مشورہ لے کر کرتی ہوں، تو اس لیے اب تم مجھے مشورہ دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سرداروں نے کہا قالوا نحن اولو قوت، کہ ہم طاقتور ہیں، ڈٹ کر لڑنے والے ہیں، آگے معاملہ آپ کے سپرد ہے، اب آپ دیکھ لیں کہ کیا حکم دیتی ہیں۔ انہیں سرداروں نے اپنی تیاری بھی بتا دی کہ ہم ڈٹ کر لڑنے والے ہیں، اگر آپ ہمیں لڑائی کا حکم دیں گی تو ہم لڑیں گے، لیکن آخری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جو چاہیں وہ آپ کو اختیار ہے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا عزت اہلها اذلہ، ملکہ بولی حقیقت یہ ہے کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کر ڈالتے ہیں اور اس کے باعزت باشندوں کو ذلیل کر کے چھوڑتے ہیں، اور یہی کچھ یہ لوگ بھی کریں گے، اور میں ان کے پاس ایک تحفہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھوں گی کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ چنانچہ جب ایلچی سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری امداد کرنا چاہتے ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے، البتہ تم ہی لوگ اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو، ان کے پاس واپس جاؤ، کیونکہ اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر پہنچیں گے جن کے مقابلے کی ان میں تاب نہیں ہوگی، اور انہیں وہاں سے اس طرح نکالیں گے کہ وہ ذلیل ہوں گے اور متحد بن کر رہیں گے۔ آیت نمبر 38 ہے کہ یہ جو ایلچی آئے ہیں تحفے لے کر، ملکہ جانچنا چاہتی تھی کہ یہ جو بادشاہت ہے سلیمان علیہ السلام کی یہ کس حد تک ہے۔ وہ اندازہ کرنا چاہ رہی تھی کہ سلیمان علیہ السلام اس کے تحفوں کا کیا جواب دیتے ہیں، کہ وہ مال و دولت سے خوش ہو جائیں گے یا کہ ان کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے اپنے ایلچی بھیجے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے ان کے تحفے ان کو واپس لوٹا دیے اور کہا کہ جو تمہارے پاس مال ہے نا، ہمیں اللہ نے اس سے بہت زیادہ دے رکھا ہے، تو اب تم یعنی مطیع نہیں ہوئے ہو تو مال کے ذریعے ہماری مدد کرنا چاہتے ہو، تو ہمیں یہ تمہارا مال نہیں چاہیے، ہم اب لشکر لے کر آئیں گے اور جو تم ہمارا لشکر ہوگا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ اب وہ لوگ واپس چلے گئے تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے اہل دربار میں سے لوگوں سے کہا کہ کون ہے جو قال یا ایھا الملؤ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان علیہ السلام کو پتہ چل گیا تھا، اندازہ بھی ہو گیا تھا ان کے رویے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا تھا کہ یہ ملکہ جو ہے نا مطیع ہو کر آپ کے پاس آنے والی ہے۔ تو انہوں نے اپنے دربار والوں سے کہا کہ کوئی ہے جو اس عورت کا تخت میرے پاس لے آئے، کیونکہ ہدہد نے بھی تعریف کی تھی نا کہ اس عورت کا بڑا شاندار تخت ہے۔ تو حضرت سلیمان اس کو نشانی دکھانا چاہتے تھے کہ اپنی قدرت کی، کہ اگر اس کے پاس مال و دولت اور تخت اور تاج ہے تو یہاں جو آ رہی ہے وہاں پر کتنی زیادہ قدرت ہے۔ تو انہوں نے جب کہا یہ تو قال عفریت من الجن، تو ایک جن تھا ان کے پاس، بڑا قوی ہیکل جن تھا آپ کے دربار میں بیٹھا ہوا، اس نے کہا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ ہوں گے کہ میں اس سے پہلے ہی آپ کے پاس یہ تخت لے آؤں گا، یقین رکھیے کہ میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں، کیونکہ جن تو کام کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ ابھی آپ اٹھنے بھی نہیں پائیں گے کہ تخت آ جائے گا، لیکن ایک ایسا شخص تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک، جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے اسے آپ کے پاس لے آتا ہوں۔ کوئی عالم بندہ بیٹھا تھا ان کا، تو اس نے کہا علم والے نے کہ میں آپ بلکہ جھپکے گے بھی نہیں تو آ جائے گا، تو ایسا ہی ہوا۔
ابھی اس نے یہ بات کی ہے، اور ساتھ ہی وہ تخت جو وہاں موجود تھا. فلما رآہ مستقرا عندہ، جب انہوں نے دیکھا کہ تخت تو ان کے پاس رکھا ہوا ہے، تو قال ھذا من فضل ربی. کس کا شکر ادا کیا؟ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اتنی بڑی اللہ پاک نے مجھے ایسے ایسے ساتھی عطا کیے ہیں، ایسے ایسے بندے عطا کیے ہیں کہ جو اتنے حیرت انگیز طور پر بھی یہ والے کام کر لیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے. اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر. اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. یہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ مجھے دیے جا رہا ہے، اب اللہ مجھے یہ دیکھے گا کہ میں شکر کرتا ہوں یا کہ ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فإنہ یشکر لنفسہ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور اگر کوئی ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے، کریم ہے، اسے ضرور فرق نہیں پڑتا کسی کی ناشکری سے. سلیمان علیہ السلام نے اب اپنے خدام سے کہا نکروہا لہا عرشہا، کہ وہ ملکہ آنے والی ہے تو اس سے آنے سے پہلے ہی اس تخت کو تھوڑا سا تبدیل کر دو، یعنی چینجز لے آؤ اس کے اندر. اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اسے پہچانتی ہے یا یہ کہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جو حقیقت تک نہیں پہنچتے، یعنی کہ اس کی ذہانت کا اندازہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تبدیلی کو پہچان لیتی ہے یا کہ ہدایت نہیں پائے گی. فلما جاءت قیل اہاکذا عرشک، اب جب وہ ملکہ آ گئی تو سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اہاکذا عرشک، کیا تمہارے پاس بھی ایسا تخت ہے؟ قالت کأنہ ہوا، کہنے لگی ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے، یعنی پہچان گئی. اور یہ ایک چیز جو تھی، یہ دلیل تھی اس بات کی کہ ملکہ یہ جان جائے کہ جو سلیمان علیہ السلام جو تعلیمات دے رہے ہیں یا جس رب نے ان کو یہ بادشاہت دی ہے وہ کتنی قدرت والا ہے، کہ اسی کا تخت اس کے ملک سے اٹھا کر یہاں لا کر رکھ دیا ہے. تو اس سے قدرت پر ایمان لانے کا بھی ایک ذریعہ تھا کہ وہ اس کا دل یہ بات حقیقت کو قبول کرے کہ واقعی سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اقتدار باکمال رکھتے ہیں. تو اس نے کہا کہ گویا کہ یہ تو وہی ہے. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں اس سے پہلے اس بات کی اطلاع مل چکی، یعنی ہمیں پتہ چل گیا آپ کے بارے میں کہ آپ جو کتنے قدرت والی بادشاہت رکھتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس سر جھکا کر آ چکے ہیں. یعنی وہ مطیع ہونے کا اپنا اس نے اعلان کر دیا کہ ہم میں مطیع ہو کر ہی آپ کے پاس آئی ہوں. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور اب تک اس کو ایمان لانے سے اس بات نے روک رکھا تھا کہ وہ اللہ کے بجائے دوسروں کی عبادت کرتی تھی. آخر وہ ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی تھی. ملکہ بلقیس نے چونکہ یہ بات سمجھ کی تھی کہ ہمیں آپ کی سچائی کا علم ہو چکا تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے اس کی تعریف فرمائی ملکہ کی، اور اللہ پاک نے کہا کہ وہ ایک سمجھدار عورت تھی، لیکن اب تک جو وہ ایمان نہیں لائی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی ساری قوم کافر تھی، پوری قوم کافر تھی، اس لیے وہ بھی کفر پر تھی. اب ایک اور اللہ اس کی ذہانت کا امتحان لے رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. قیل لها ادخلی الصرح، انہوں نے کہا کہ اس محل میں داخل ہو جاؤ. اس نے جو دیکھا تو یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے، اس لیے اس نے پائنچے چڑھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دیں. سلیمان نے کہا یہ تو محل ہے جو شیشوں کی وجہ سے شفاف نظر آ رہا ہے. حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. تو یہ جو شیشے کا ایک محل سلیمان علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا، تو وہ شیشہ اتنا چمک رہا تھا کہ اسے دور سے لگا کہ آگے پانی ہے یا حوض ہے پانی کا، نیچے پانی تھا، حوض کے اوپر شیشہ لگا کر آپ نے فرش بنایا تھا. تو اس نے سمجھا کہ پانی میں اترنا ہے تو اس نے اپنے پانچے چڑھا لیے. تو اب جب اس کو یہ پتا چلا کہ یہ حقیقت میں پانی نہیں شیشہ ہے، تو اس نے جو جملہ بولا قالت رب انی ظلمت نفسی، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا. حقیقت پا گئی کہ جس طرح سے یہ شیشہ جو ہے
مجھے پانی نظر آ رہا ہے، اسی طریقے سے میں نے یہ ظلم کیا اپنے اوپر کہ اللہ کی حقیقت کو چھوڑ کر میں شرک میں مبتلا رہی اور مجھے اللہ کی حقیقت نظر نہیں آئی اور میں شرک کرتی رہی۔ تو یہاں پر اس نے توبہ کی ہے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور میں اسلام لاتی ہوں، اسلام قبول کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ اس اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو رب العالمین ہے۔ تو دو باتیں اس کو یہاں پر پتہ چلی، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوکت، اور ایک اس کو کہ حقیقت جو ہے اس کا ادراک اس کو نہیں ہوا تھا جو یہاں آ کر اس کو ہوا۔ یہ ملکہ جو ہے ایمان لے آئی تھی، تو اللہ پاک نے اس کا تذکرہ قرآن پاک میں کیا اور اس کی تعریف فرمائی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا۔ یہ اب پہلے والی قوموں کا ذکر آ رہا ہے، سلیمان علیہ السلام بعد کے ہیں، اور یہ قوم سمود اور قوم عاد جو ہیں یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں، تو یہ قدیم قومیں ہیں۔ تو ان کے یہ ذکر ابھی ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا۔ تو یہاں پر صالح علیہ السلام کا دوبارہ سے ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا اپنی قوم کو کہ اللہ کی عبادت کرو، تو وہ دو گروہ بن گئے جو آپس میں جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا میری قوم کے لوگوں، اچھائی سے پہلے برائی کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم فرمایا جائے؟ انہوں نے کہا ہم نے تو تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا ہے۔ برا شگون لیا ہے۔ صالح نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے قبضے میں ہے، البتہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ صالح علیہ السلام کو انہوں نے بدشگونی کا کہہ دیا، کہتے ہیں نا کہ یہ اس کی وجہ سے ہمارے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تمہاری آزمائش ہو رہی ہے۔ اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے، ابھی میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ یہ 9 بڑے غنڈہ قسم کے لوگ تھے، جتھا تھا۔ تو یہ 9 سردار تھے جو زمین میں فساد مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ سب مل کر اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم ان گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہ تھے، اور یقین جانو ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنا لیا انہوں نے، اور انہوں نے یہ چال چلی کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بھی ایک چال اس طرح سے چلی، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے ایک ایسی چال چلی کہ ان کو اس کا پتہ بھی نہ لگ سکا۔ یعنی کیسے سازش ان کی ناکام ہوئی کہ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ لوگ برا ارادہ لے کر چلے تو ایک چٹان ان کے اوپر آ کر گر پڑی اور یہ سب ہلاک ہو گئے، اور بعد میں پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ یہ 9 لوگ جو چلے تھے برا ارادہ لے کر، تو راستے میں ہی ایک چٹان ان کے اوپر گر گئی، اور اس کے بعد پوری قوم پر بعد میں عذاب آ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا، چنانچہ وہ رہے ان کے گھر جو ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہیں۔ یعنی دیکھ لو ان کے گھر ویران پڑے ہیں، دیکھ لو۔ یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے جو علم سے کام لیتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے تھے اور تقوی اختیار کیے ہوئے تھے ان سب کو ہم نے بچا لیا۔ اور ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کیا تم کھلی آنکھوں دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا یہ کام کرتے ہو؟ کیا یہ کوئی یقین کرنے کی بات ہے کہ تم اپنی جنسی خواہش کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم بڑی جہالت کے کام کرنے والے لوگ ہو۔ اس پر یہ کہنے کے سوا ان کی قوم کا کوئی جواب نہیں تھا کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی، اور ہم نے ان پر ایک زبردست بارش برسائی۔ چنانچہ بہت بری بارش تھی جو ان لوگوں پر برسی جنہیں پہلے سے خبردار کیا گیا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جن کو اس نے منتخب فرمایا ہے۔ بتاؤ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو ان لوگوں نے اللہ کی خدائی میں شریک بنا رکھا ہے؟ اب یہ صورت تو ابھی جاری ہے، پارہ مکمل ہو گیا ہے اور ہمارا وقت بھی۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة
ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس پانی سے بارونق باغ اگائے۔ تمہارے بس میں نہیں تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگا سکتے، کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان لوگوں نے راستے سے منہ موڑ رکھا ہے۔ بھلا وہ کون ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، یعنی ٹھہرنے کی جگہ بنایا، اور اس کے بیچ بیچ میں دریا پیدا کیے، اور اس کو ٹھہرانے کے لیے پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، اور دو سمندروں کے درمیان ایک آڑ رکھ دی۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں۔ بھلا وہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار اسے پکارتا ہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتا ہے اور تکلیف دور کر دیتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ بھلا وہ کون ہے جو خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، اور جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے جو تمہیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ اس شرک سے بہت بالا و برتر ہے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ بھلا وہ کون ہے جس نے ساری مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق فراہم کرتا ہے؟ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمین میں کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اور لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ سارے سوالات جو ہیں مکہ والوں سے کیے جا رہے ہیں، کیونکہ مکہ والے اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ میں انہوں نے شریک بنائے ہوئے تھے، اور ایک واحد نہیں مانتے تھے، توحید کے قائل نہیں تھے۔ ویسے وہ مانتے تھے کہ ایک اللہ ہے اور یہ سارے جو کام کر رہا ہے یہ اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے بار بار ان کے دماغوں کو اور ان کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے اور ان کو یہ بات یاد دلانے کے لیے کہ وہ رب جو یہ سارے کام کر رہا ہے تو وہ ایک ہی ہے، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔ تو وہ بار بار یہاں پر یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ تاکہ لوگوں کو یہ بات سوچنے پر وہ یہ حقیقت دیکھیں اور یہ بات سوچنے پر مجبور ہوں کہ ہم جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے بیٹھے ہیں تو وہ غلط ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شریک بناتے ہیں انہیں غیب کا بالکل کوئی علم نہیں ہے، اور ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ انہیں دوبارہ کب اٹھایا جائے گا، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کافروں کا علم بے بس ہو کر رہ گیا ہے، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہے، بلکہ اسے اندھے ہو چکے ہیں۔ یہ آخرت کو بھی نہیں مانتے تھے تو انہیں آخرت کے بارے میں بالکل جو ہے ان کا عقلیں جو ہیں وہ بالکل اندھی ہو چکی ہیں۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادے مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا اس وقت واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے اس قسم کے وعدے پہلے بھی کیے گئے تھے، لیکن ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو پرانے زمانے کے لوگوں سے نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ کہو کہ ذرا زمین میں سفر کر کے دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا، اور اے پیغمبر تم ان لوگوں پر غم نہ کرو اور یہ جس مکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھٹن محسوس نہ کرو۔ یہ تم سے یوں کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ کہہ دو کہ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس عذاب کی تم جلدی مچا رہے ہو اس کا کچھ حصہ تمہارے بالکل پاس آ لگا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار لوگوں پر بہت فضل کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یعنی کہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے عذاب یا سزا یا تکلیف اس کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ ان کے ساتھ ایسا ہوا نا کہ جب جنگ بدر ہوئی
تو یہ ان کے 70 سردار مارے گئے تھے، تو یہ گویا ان کو عذاب ہی تھا جو دنیا کا دیا گیا، اور ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس ہی لگا ہوا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار وہ ساری باتیں بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، اور وہ باتیں بھی جو یہ اعلانیہ کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں درج نہ ہو۔ یعنی لوح محفوظ اللہ کے پاس جو کتاب ہے وہ اس میں ہر چیز درج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ قرآن بنو اسرائیل کے سامنے اکثر ان باتوں کی حقیقت واضح کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ یہ قرآن پاک نہ صرف یہ کہ مکہ والوں کے دلائل کا جواب دے رہا ہے، بلکہ یہ جو اہل کتاب یہود اور بنی اسرائیل جو تھے، یہود اور عیسائی، یہ سب بھی جن جن باتوں میں اختلاف کرتے تھے، قرآن پاک ان کے بھی سارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے حقیقت کھول کر بیان کر دیتا ہے۔ اور یقیناً یہ ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور تمہارا پروردگار یقیناً ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا، اور وہ بڑا اقتدار والا اور بڑا علم والا ہے۔ لہٰذا اے پیغمبر تم اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً تم کھلے کھلے حق پر ہو۔ یاد رکھو کہ تم مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، اور نہ تم بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جب وہ پیٹھ پھیر کر چل کھڑے ہوں۔ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور ہدایت سے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو مردہ اور بہرا کہا ہے، اور ساتھ میں اللہ نے کہا اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے بچا کر راستے پر لا سکتے ہو، تم تو انہی لوگوں کو اپنی بات سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں، پھر وہی لوگ فرمانبردار ہوں گے۔ جو ایمان لانے والے ہیں فرمانبردار ہیں، وہی بات کو سنیں گے۔ اور جب ہماری بات پوری ہونے کا وقت ان لوگوں کے پاس آ پہنچے گا تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے بات کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ قیامت کی جو آخری علامتیں ہیں، جو قیامت بالکل قریب ہوگی، اور آخری علامتوں میں سے ایک علامت ایسی نکلے گی آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ایک عجیب الخلقت جانور پیدا کریں گے، اس کا نام ہوگا دابۃ الارض۔ وہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ انسانوں سے بات کرے گا، انسانوں کی طرح بولے گا، اور پھر یہ ہوگا کہ اس کے فوراً بعد ہی قیامت آ جائے گی، اور اس جانور کے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جب وہ جانور نکل آئے گا تو پھر توبہ نہیں قبول ہوگی، اور بس قیامت آنے ہی والی ہوگی۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ۔ اور جس دن سور پھونکا جائے گا تو آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے گھبرا اٹھیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ شہداء، کہ ایسے لوگ شہداء جو ہیں یہ قیامت کے دن کی جو گھبراہٹ ہوگی اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ سب اس کے پاس جھکے ہوئے حاضر ہوں گے۔ تم آج پہاڑوں کو دیکھتے ہو تو سمجھتے ہو کہ یہ اپنی جگہ پر جمے ہوئے ہیں، حالانکہ اس وقت وہ اس طرح پھر رہے ہوں گے جیسے بادل پھرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو مستحکم طریقے سے بنایا ہے، یقیناً اسے پوری خبر ہے کہ تم کیا کام کرتے ہو۔ جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، یعنی ہر نیکی کا ثواب اللہ پاک نے 10 گنا رکھا ہے نا، اور رمضان میں یہ ثواب جو ہے وہ 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ تو انسان نے جو نیکیاں کی ہوں گی تو بدلہ اس سے بہتر ملے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ اس دن قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، اور جو کوئی برائی لے کر آئے گا تو ایسے لوگوں کو منہ کے بل آگ میں ڈال دیا جائے گا، تمہیں کسی اور بات کی نہیں، انہی اعمال کی سزا دی جائے گی جو تم کیا کرتے تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں اس شہر کے رب کی عبادت کروں جس نے اس شہر کو حرمت بخشی ہے، اور ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور مجھے یہ حکم ملا ہے کہ میں فرمانبرداروں میں شامل ہو جاؤں۔ یہاں پر مکہ کے شہر کی بات ہو رہی ہے کہ جس شہر میں تم لوگ رہتے ہو، مکہ کا جو شہر ہے، اس کا جو رب ہے اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم ملا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اب جو شخص ہدایت کے راستے پر آئے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے راستے پر آئے گا، اور جو گمراہی اختیار کرے
تو کہہ دینا کہ میں تو بس ان لوگوں میں سے ہوں جو خبردار کرنے والے ہیں، اور کہہ دو کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم انہیں پہچان بھی لوگے، اور تمہارا پروردگار تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی ابھی تو بہت سی نشانیاں بتائی ہیں اللہ پاک نے، آگے بھی اللہ تعالیٰ بہت سی نشانیاں دکھائے گا، پھر تم اس کو پہچان بھی لوگے۔ اس سے مراد میں قیامت بھی ہو سکتی ہے اور دنیا میں آنے والی اور نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت یہ ہوگا، قیامت کی جب نشانیاں آ جائیں گی، قیامت آ جائے گی، پھر اس وقت اللہ کا پہچاننا، اللہ کی باتوں کو ماننا فائدہ نہیں دے گا۔ الحمدللہ سورہ نمل ختم ہوئی۔